اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان نبوت سے پکارا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نماز تیرے سامنے ادا کی ہے، اللہ میں نے اپنی نیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق میں نے سنت کی اتباع کرتے ہوئے نماز تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، پھر بھی اللہ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو استغفر اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یہ استغفار کا فائدہ، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگیے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں استغفار کے بعد آپ سب سے پہلے جو اپنی زبان نبوت سے کلمات ارشاد فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ یہ نماز کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نماز کے فوراً بعد، بالخصوص فرض نماز کے فوراً بعد دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، مجھے سلامتی عطا کر دے، پریشانیوں سے سلامت رکھ، مجھے نقصان سے سلامت رکھ، اللہ مجھے فتنوں سے سلامت رکھ۔ کیا وہ آدمی فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہماری اپنی سستی ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے معاذ کا ہاتھ پکڑا، یا معاذ، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے تربیت کا، اور تبلیغ بھی ہے، کس قدر احسن انداز ہے کسی کو نیکی کے قریب لانے کے لیے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت اجاگر کرنے کے لیے، محبت راسخ کرنے کے لیے، کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے۔ آپ نے معاذ کا ہاتھ پکڑا، یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی کی کتنی شان ہوگی، ساری امت یہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ آمنہ کے لال کہتے واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب ایک محب کے محبوب کو کلمات دیکھیے کیا تحفہ دے رہے ہیں، ایک محب اپنے محبوب کو کیا تحفہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا ثم اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ تقول، تو کبھی بھی فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ کلمات نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کبھی بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا۔ یہ ایک محب کا اپنے محبوب کو تحفہ ہے، اور کس قدر عظیم کلمات ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی سنیے، اللہم، اے اللہ، اعنی، تو میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلے لفظ کا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم عام لوگوں میں، دنیاوی لوگوں کے سامنے یا اپنے محدود حلقہ یا احباب میں میرا ذکر کرو گے، میں مالا اعلیٰ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ میری شکر پر مدد فرما۔ جب ذکر انسان کا فکر بن جائے، جب ذکر انسان کا فکر بن جائے تو انسان کی فکریں شکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، انسان کی فکر شکر بن جاتی ہے۔ اور جب انسان شکر کرتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں اور تمہارے اوپر نازل کروں گا۔ جب انسان شکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے منہ نہیں موڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے احسانات کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، انسان پہ تکلیف تنگی اس وقت آتی ہے، انسان پریشانیوں میں مبتلا اس وقت ہوتا ہے جب اپنے پروردگار سے منہ موڑ لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا معاذ کو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے اچھی عبادت کی دعا کرتا ہوں کہ میری مدد فرما کہ میں اچھی سے اچھی تیری عبادت کروں۔ یہ نماز کے بعد پڑھنے والے اذکار ہیں۔ سنت کی طرف آئیے، بدعات کو ترک کیجئے۔ اب تو تحقیق کا دور ہے، سارا علم فنگر پرنٹ پہ آ گیا، یہ چھوٹے سے آلے میں موبائل میں ساری دنیا کا علم آ گیا۔ اب انسان کے پاس موبائل بھی ہو، انٹرنیٹ بھی ہو، وقت بھی ہو، اس کے باوجود وہ حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرے، وہ جان بوجھ کے جاہل بنا پھرتا ہے، وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ سارا علم آپ کے پاکٹ میں آ گیا۔ سنت کی تحقیق کیجیے، سنت کی طرف لوٹ کے آئیے۔ شاعر کہتا ہے، مسلک سنت پہ اے سالک چلتا رہے بے دھڑک، مسلک سنت پہ اے سالک چلتا رہے بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی سڑک یہ جاتی ہے سڑک، جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے یہ سڑک۔ یعنی جو آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل جنت الفردوس، اور جو بدعات اپناتا ہے، بدعات کو رواج دیتا ہے، بدعت پہ عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ حوض کوثر پہ آنے کی کوشش کرے گا، اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن آمنہ کے لال اور اس کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہو جائے گی کہ کبھی بھی حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، معاشرے کے ہر مسلمان کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔